تو آپ سے وہ تو بیچ میں سورہ نور آ گیا، لیکن ہم تو بول رہے تھے کہ قرآن پاک میں آپ کے بیان میں ہی میں نے سنا تھا، آپ نے ہی بولا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجہ ہے وہ امت کی مائیں ہیں۔ ہم، ہم۔ تو میرا چھوٹا سا یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اللہ ان کا نکاح فرمائیں گے؟ یہ میرا کانسیپٹ بالکل کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اور بالکل دوسری بات یہ کہ ان کی دو بیٹیوں کو وہ کیسے، آپ جیسے حضرت عثمان کو بھی آپ بالکل مسلم نہیں مانتے ہیں، ہے نا، اللہ شیعہ مسلم نہیں مانتے، تو ان کو دو بیٹی کیسے نکاح پہ دے دیں گے آپ؟ جبکہ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ہم، ان کو سب پتا تھا، جیسے کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ حضرت فاطمہ کے گیٹ پر جا کر وہ 40 دن تک انہوں نے وہ بیان کیا تھا، تو ان کو ہم۔ تو سب پتا تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ وہ اپنے دو بیٹیوں کو، ایک نہیں دو بیٹیوں کو، آپ کا سارا گھرانہ نور کا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا سارا گھرانہ نور کا ہے، تو وہ اپنے دو نوروں کو کیسے کسی ایسے انسان کے اس میں دے دے، نکاح میں دے دے جو مسلم نہ ہو؟ اس پہ تو ذرا میں کلیریفیکیشن چاہیے تھا۔ پہلے میں آپ کے اپنے دیکھیں کسی سے شادی کرنا یہ تبلیغ دین جی نہیں ہے، تو آپ میں پہلے آپ کے عقیدے کے مطابق جواب دوں گا، پھر اپنے عقیدے کے مطابق۔ جی یہ کتاب ہے الرد علی الشاذلی لابن تیمیہ الحرانی، چاپ جی دار عالم الفوائد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بلے فإن العصمة من الذنوب مطلقا لا تحصل، کہتا ہے کہ ذنوب سے عصمت ہونا یہ صرف انبیاء کے لیے، غیر انبیاء تو ہوتے نہیں ہیں۔ والرافضة تدعی ثبوتها للانبیاء والائمہ، رافضہ جو ہیں کہتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے لیے بھی ہے اور ائمہ کے لیے بھی ہیں۔ والسلف و جمہور الخلف، صحابہ کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک عصمت کس کے لیے؟ یثبتونها للانبیاء، صرف انبیاء معصوم ہے، لیکن کس طرح معصوم ہے؟ بمعنی انہم جی لا یقرون علی ذنب، اس معنی میں کہ وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی خطا کرتے ہیں، خطا سے تو وہ کوئی نہیں ہے، نبی خطا کرے تو کیا بات ہوئی، گناہ بھی کرتے ہیں لیکن گناہوں پہ وہ برقرار نہیں رہتے۔ اب دیکھ ایک شخص جو مسلمان ہے چاہے وہ منافق بھی ہے، اس سے نکاح کرنا جائز، یہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ نہیں ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، اس سے نکاح آپ کر اس سے سکتے ہیں۔ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کوئی جی حرام نہیں ہے، چاہے وہ دل میں کافر بھی ہے، اس سے نکاح جائز ہے، دونوں مذہب میں، شیعہ میں بھی اور آپ کے مذہب میں بھی، یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ہاں تو گناہ کرنا بھی نبی اس کے لیے جائز ہے بھائی، صرف وہ بار بار گناہ نہیں کرتے بھائی، وہم نہیں، نبی باتفاق معصوم ہوتے ہیں، المعصومون، ایسا نہیں، ہاں وہم نبی باتفاق معصوم، ان سے گناہ کیسے سزا ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ آپ کے علماء کا تمام، صرف ابن تیمیہ کا قول نہیں، اشاعرہ میں ماتوریدیہ نے کا آپ بھی کو یہی قول، پہلے ہی آپ بولا، سن لیں، میں نے اپنے آپ علماء سن لیں، کو نہیں مانتا۔ جی آپ سن لیں نا، آپ سن لیں۔ بولیے بولیے۔ معصومون فی تبلیغ الرسالہ ان یقروا فی ذلک علی خطا، نہیں، صرف تبلیغ میں اس میں وہ خطا نہیں کرتے، باقی چیزوں میں وہ خطا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحیحین بخاری مسلم میں انہوں نے روایت کی ہے، انما انا بشر انسی کما تنسون، انسا کما تنسون، میں بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، خطا کرتا ہوں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں۔ فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے سکھایا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اچھا، پھر ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاربعین فی اصول الدین لفخر الرازی، چاپ مکتبۃ کلیات الازہریہ، بہت بڑے عالم ہیں اشاعرہ ماتوریدیہ کے فخر رازی صاحب۔ یہاں پہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 115 ہے، عصمت الانبیاء علیہم السلام، کہتے ہیں اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے عصمت انبیاء میں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ ایک عصمت ہے تبلیغ دین میں، تبلیغ شرائع اور احکام میں، اجمعت الامہ انہ لا یجوز علیہ التحریف والخیانہ، کہتے ہیں اس میں امت کا اجماع ہے کہ تبلیغ دین میں وہ تحریف نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، بھول سکتے ہیں، جان کے تحریف خیانت نہیں کریں گے، خطا ہو سکتی ہے لیکن عمدن اس میں گناہ نہیں کریں گے۔ ما یتعلق بالفتوی
جہاں تک فتوے کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے ایسے فتوے دیتے رہیں، تو اس میں کہتے ہیں اختلاف ہے. اجمعت الامہ انہ لا يجوز تعمد الخطا اما سبیل السہو فقد اختلفوا فيه. کہتے ہیں کہ وہ عمدن غلط فتوے نہیں دیں گے، اس میں سب کا اجماع، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوے میں غلطی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ مسئلہ اختلافی ہے. یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فتویٰ صحیح ہو دین کے معاملے دینی معاملات میں، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اختلافی ہے. ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم وقد اختلف فيه الأمة على 5 مذاهب. البتہ جہاں تک ان کے ذاتی اعمال کا تعلق ہے جو تبلیغ دین نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، اس میں کہتے ہیں 5 قول ہے. الحشویہ، ایک قول ہے حشویہ کا، اہل حدیث کا. وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ. وہ حشویہ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ صغیرہ سب گناہ جائز ہے، صرف وہ بار بار انجام نہیں دیں گے. 1-2 دفعہ دینا. کبائر کس کو بولتے ہیں؟ شراب پینا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس جو حدیث سنا رہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ یہ امام الاشاعرہ، ماتریدی اشاعرہ کا سب سے بڑا امام فخر رازی صاحب ہے. دوسرا قول، تیسرا قول، چوتھا قول. تو بہرحال والذی نقولہ، اس کا اپنا قول کیا ہے؟ آپ اشاعرہ کا اپنا قول بتاؤ. کہتے ہیں والذی نقولہ جو ہمارا اپنا قول ہے، ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصومون زمان النبوۃ عن الکبائر والصغائر بالعمد اما علی سبیل سہو فجائز. اب بھائی یہ صرف خطا کی بات نہیں ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام تعمدن کبیرہ صغیرہ انجام نہیں دیتے، لیکن سہو خطا میں یہ جائز ہے. کبائر بھی جائز ہے، کبائر بھی. کبیرہ کس کو؟ شراب پینا، زنا کرنا، لواط کرنا، غیبت کرنا، نامحرم کسی کو نچا دینا. ٹھیک ہے، یہ غلطی ہو سکتی، غلطی سے ہو سکتی. اور بھائی جب آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی امور میں وہ سب کچھ، میرا مذہب اسلام ہے سر، میرا مذہب اسلام ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے. آپ جماعت کی مولا فرقے کی بات کرو، فرقہ اہل سنت، پھر اہل سنت کی بات کرو. جب ان کے مذہب میں، اہل سنت کے مذہب میں، ہمارے بھائیوں کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں حالت اس حد تک ہے کہ وہ کبائر بھی غلطی سے انجام دے سکتے ہیں. تو عائشہ سے وہ تو کسی شخص جو ظاہر میں مسلمان ہے باطن میں کافر ہے، اس سے نکاح تو جائز ہے، وہ تو گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرمت ہے ہی نہیں. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے شادی کیوں یا بیٹی کیوں عثمان کو دی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ حرام ہے ہی نہیں. آپ بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کرا دیں جو ظاہر میں بالکل شریعت میں جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ باطن میں کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات، فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ علم غیب پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. فریقین پہ یہ ہے کہ علم غیب پہ عمل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر فرمایا کہ انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجتی من بعض فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا فانما اقطع له قطعة من النار فلا یاخذها. کہتے ہیں آپ لوگ ادھر میرے پاس اپنے مقدمات لے کے آتے ہو کہ فیصلہ کرو. تو بعض آپ لوگوں میں بہت خوش بیان ہوتے ہو بھائی، بہت ہی بلبل زبان ہوتے ہو، تو اس کی بات سن کر اگر میں غلط فیصلہ کر لوں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ تم کو اگر پتہ ہے کہ تمہارا حق نہیں بنتا، وہ حق تم نہیں لینا. ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح ہے کہ وہ اس پہ علم غیب پہ عمل نہیں کرتے تھے. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ بخاری کی صفحہ نمبر 466 ہے، حدیث نمبر 4351 ہے. فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم. یہ کہ کون مومن ہے کون مسلمان ہے، اللہ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری نہیں لگا دی کہ میں ان کے دل کے اندر جا کے دیکھ لوں کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے. میرا کام ہے ظواہر پہ عمل کرنا، دل میں اس کا کیا حال ہے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں وہ اس کو جا کے سیکھ لوں پر اس کے مطابق میں عمل کروں. نہیں، میں ظواہر پہ عمل کروں گا. اچھا، ملاحظہ کریں،
یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 چاپ دار الفکر. اسی حدیث کی شرح میں انی لم عمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم کہ میں دل کو کھول کے لوگوں کے دل میں دیکھوں یہ منافق یا مومن، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 304 میں کہ اس کا مطلب ہے ان انقب، اس کا مطلب ہے انما امرت ان آخذ بظواہر امورہم، اللہ نے مجھ پہ واجب کیا کہ میں لوگوں کے جس طرح ظاہر میں، اگر کہتا ہے ظاہر میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، شہادتین پڑھتا ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ کروں. اب دل میں وہ منافق ہے، میرا علم غیب بتاتا ہے کہ منافق ہے، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سمجھ میں آئی؟ تو اس مسئلے پہ فریقین کا اجماع ہے. پھر عرض کرتے ہیں، میں مزید ایک جواب دے دوں آپ کو جی کہ یہی لوگ قرآن نے آپ کی بات کا جواب دے دیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں عائشہ اور حفصہ سے نکاح کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا نا یہ بات. قرآن کی آیت سورہ مبارکہ تحریم میں دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہے، ہمارے نبی سے کتنے پہلے نبی گزرے ہیں؟ بہت گزرے ہیں، 1,24,000 گزرے ہیں. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں. 1.25 لاکھ. ہاں، یہ کتاب ہے معانی القرآن لابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، متوفی سنہ 207، چاپ عالم الکتب جزء ثالث. ملاحظہ فرمائیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، سورہ تحریم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کافر لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، ان کی ایک شبیہ بیان کرتا ہوں. مثل بولتے ہیں شبیہ کو، مثل بولتے ہیں نمونہ کو، شبیہ کو جو شباہت رکھتا ہے، اس میں مماثلت ہے. کافر لوگوں کے لیے میں ایک شبیہ بیان کرتا ہوں جس سے کافر لوگوں کی مماثلت ہے. وہ کون ہے بھائی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دون صالح بندوں کے وہ زوجات تھیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، زوجہ ہونے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا بھائی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اچھا، یہ کن کافر لوگوں کی شبیہ ہے بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، کن کافر، میں کافر لوگوں کی ایک شبیہ بیان کر رہا ہوں بھائی. کن میں اور آپ، مجھ میں اور آپ میں کوئی شباہت ہے؟ یا کوئی بھی کافر لے لے دنیا میں، کوئی شباہت ہے زوجہ نوح سے، زوجہ لوط سے؟ نہیں، کوئی شباہت ہے نہیں ہمارے میں. یا کوئی کافر مثلا بل کلنٹن لے لے، جو بائیڈن لے لیں، نتن یاہو لے لیں، اس کی کوئی مماثلت ہے؟ شباہت ہے زوجہ نوح؟ کوئی زوجہ نوح سے کوئی. کس کی ہے یہ؟ آپ کے اعلام یہ فرماتے ہیں ھذا مثل مرید به عائشہ و حفصہ، یہ ایک مثال ہے، ایک شباہت ہے. کس کی مراد؟ اصلی مراد کون ہے؟ اصل مراد عائشہ حفصہ. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تألیف علی بن احمد الواحدی النیسابوری، متوفی سنہ 468، چاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ کریں میرے بھائی، یہاں پہ صفحہ نمبر 332، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط خوف عائشہ و حفصہ فی تظاہر ما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ اور حفصہ کو اللہ نے دھمکی دیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کر رہے، تظاہر علی الرسول، ان کے خلاف دشمنی کر رہی ہو. وَضَرَبَ لَهُمَا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ مَثَلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مثال دی ہے، زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی. تو اللہ نے آپ کی جواب دے دی بھائی کہ کیوں شادی کیا ہے. اور بھائی نوح بھی نبی تھا نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ان کی زوجہ کافر ہے، زوجہ ان کے منافق کافر، لوط علیہ السلام. اور قرآن نے بالکل بتا دیا کہ عائشہ حفصہ کی بھی یہی مثال ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا، یہی مثال ہے. تو میں تعجب کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ جب وہ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبائر انجام دے سکتے ہیں غلطی سے صغائر انجام دے سکتے ہیں غلطی سے، ان کے والدین بھی نستجیر باللہ مشرک تھے دونوں، تو وہ غلطی بھائی، اور ان کے لیے اب ضروری بھی نہیں علم غیب پہ عمل کریں، اور منافقہ سے شادی کرنا یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے.
تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، جی کچھ سمجھ میں آیا، کچھ باؤنس ہو گیا، تحقیق کرنا ہے میرے کو آپ کے جو آپ نے جی جی حدیثوں سوال کا کریں، حوالہ دیا ہے۔ پھر سوال کریں، پھر تو سوال کریں آ کے، جب جی تحقیق جی کریں گے نا، سوال ذہن بالکل میں آئے گا تو بالکل آپ پھر آ جائیں۔ جی ہاں۔ بالکل بالکل